بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ پیمانے کا لفظ سنا ہوگا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوتا ہے، لیٹر ہو، میٹر ہو، کے جی ہو، یا کسی چیز کے کھرے اور سچے ہونے کا، اصلی اور نقلی ہونے کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ سونار کے پاس یہ کسوٹی ہوتی ہے، اسی کے اوپر پرکھا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں تو کوئی اصلی پیمانہ موجود ہے جو ریفرنس پوائنٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جب تک اس کے مطابق نہیں ہوگا اس کی سچائی اور اس کی جو صحیح ہونا ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے جب پیمانے بدلیں گے تو اس کے بعد خیالات بدلیں گے، خیالات بدلیں گے تو رویہ بدلے گا، رویہ بدلے گا، عمل بدلے گا، عمل بدلے گا، نتیجہ بدلے گا۔ تو یہ آپس میں اس طرح انٹر لنک ہیں یہ چیزیں۔ تو اصل میں جو سب سے بڑی ہماری قوم کا المیہ ہے کہ پیمانے تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ یعنی جس طرح پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ قانون کے مطابق چلتے تھے، اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پہلے اپنا مزاج بناؤ، اپنا طریقہ کار بناؤ، پھر قانون کو اس کے مطابق بدلی کر دو۔ تو بتاؤ، ایسا آدمی تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا جو قانون اپنے مطابق بنائے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور یہ مسئلہ اگر حل کر دیا جائے، اور یہ آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے کہ کسی ایک بندے نے مشورہ دے دیا تو بس فوراً یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے خونی انقلاب آتا ہے، خونی انقلاب، جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معیار بدلی کر دیے تھے، دوستی اور دشمنی کے معیار بدلی ہو گئے ہیں، حق اور باطل کے معیار بدلی ہو گئے ہیں، صحیح اور غلط کا پیمانہ آ گیا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اگر غلط اور صحیح، جائز اور ناجائز، حق اور باطل، حلال اور حرام کا کوئی پیمانہ ہے اصلی، تو وہ قرآن مجید ہے اور نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، اور پھر اس کی مزید آگے تشریح صحابہ کرام کی زندگیاں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو حق اور باطل کا پیمانہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے ایک طرف ہو، اور پوری دنیا کے دانشور اور بڑے بڑے لیکچرر اور بڑے بڑے دانشور اور مفکر اور عالم دین اور مفتی اور سب کچھ اگر ایک ہو جائیں، اور پوری عوام بھی ان کے ساتھ ہو جائے اور گلے پھاڑ پھاڑ کے کہیں کہ یہ بات ایسے ہے، لیکن ایک مومن جو اصلی مومن ہے ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور نہ ان سے متاثر ہوگا، بلکہ مومن کی دلی آرزو تو یہ ہوگی کہ یہ زبانیں ان کو گدی سے کھینچ دیا جائے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف اٹھی ہوئی ہیں، اور ہر وہ آواز جو اللہ کی کتاب کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف آواز ہوتی ہے، وہ طاغوت کی آواز ہے، اور اس طاغوت کا جھنڈا جو بلند کر رہی ہے، ایک مومن اپنے جیتے جی اس جھنڈے کو کبھی برداشت نہیں کر سکے گا، چاہے اس کی جان چلی جائے۔ اور اس راستے میں اگر اس کی جان چلی جائے تو یہ صحیح معنوں میں شہید ہے۔ اس راستے میں جو بھی وہ کوششیں کرے گا، اپنا وقت لگائے گا، اپنی جان لگائے گا، اپنا مال لگائے گا، یہ خالص اللہ کے راستے میں جہاد ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اور یہ اس حد تک آخری جائے گا کہ اگر اس وجہ سے قتال تک کرنا پڑے آگے جا کے تو بالکل اس سے دریغ نہیں کرے گا، اور ہر چیز کو اس مسئلے کے اوپر، اس کاز کے اوپر قربان کر دینا وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی اور اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھے گا۔ اب دیکھیے، میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قوم کے جو دانشور اور جو بڑے بڑے مجمعوں میں، بڑے بڑے سیمینارز میں اور بڑی بڑی ورکشاپس کراتے ہیں، 21 گریڈ 20 گریڈ آفیسرز کو پڑھاتے ہیں، جرنیلوں کو جا کے لیکچر دیتے ہیں، اور دنیا ان کو واہ واہ کرتی ہے، ان کی شہرت ہے۔ اب ذرا ان کا ذہنی اور مینٹل کیلیبر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا جب یہ صحیح نہیں ہو رہے ہیں، یہ اپنے پیمانے بدلی نہیں کر رہے ہیں، تو قوم اپنے پیمانے کیسے بدلی کرے گی۔ ایک لیکچر میں نے آج سنا، میں سنتا ہوں ان کو، بہت اچھی باتیں بھی یہ کرتے ہیں، قاسم علی شاہ صاحب، کافی ان کی اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک عقیدے کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے اور حق اور باطل کا معاملہ ہے، میں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔
آج کے لیکچر میں جب ان کو بلایا گیا تو واصف علی واصف کے اوپر کوئی لیکچر تھا ان کی زندگی کے اوپر، تو بڑے جذباتی ہوئے، کہتے ہیں میں کسی معاملے میں اتنا جذباتی نہیں ہوتا ہوں جتنا میں واصف علی واصف کے معاملے میں جذباتی ہو جاتا ہوں، اور بہت ہی زیادہ ان سے ان کا وہ ہے قلبی تعلق۔ یہ بیان کرتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کہ میں زندگی میں اپنی زندگی کا گویا پورا نچوڑ نکال رہے ہیں کہ جب بھی میں کسی چیز کو پرکھتا ہوں تو میں واصف علی واصف کے کلام کے اوپر پرکھتا ہوں۔ تو یہ ہے ان کا پیمانہ، خود کہتے ہیں یہ پیمانہ ہے، اس کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے پیمانہ ہے کہ میں ہر چیز کو، ہر خیال کو، ہر نظریے کو، ہر سوچ کو واصف علی واصف کے کلام کے اوپر پرکھتا ہوں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو خیر کیسے آئے گی؟ اور حق اور باطل کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب حق اور باطل کا فیصلہ واصف علی واصف صاحب کریں گے، اور واصف علی واصف کا جو عقیدہ ہے میں اپنے ایک ویڈیو کے اندر پہلے بتا چکا ہوں، اسی وجہ سے میں بتاتا ہوں، مجھے کوئی ان کی ذاتی دشمنی نہیں ہے یا ذاتی وہ نہیں ہے معاملہ، کیونکہ اس کی وجہ سے بد عقیدگی پھیل رہی ہے اور ایک بڑے پلیٹ فارم سے پھیل رہی ہے۔ واصف علی واصف صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے قاسم علی شاہ صاحب کی، اس میں ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں، اور قاسم علی شاہ صاحب اس کو داد دیتے ہیں اور مسکراتے ہیں، ان کی ماتھے کے اوپر شکن بھی نہیں پڑتی ہے اس معاملے کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ واصف علی واصف صاحب جو ہے نا وہ ہر مہینے 11ویں بہت کھاتے تھے، 11ویں شریف کا لازمی، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا، وہ بھی ایک واقعہ ورنہ ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے وہ بھی میں بتا دوں۔ بہرحال انہوں نے کسی بندے کے اوپر احسان کیا، تو وہ جس کے اوپر احسان کیا تھا اس نے ان کو کہا بھائی بتائیں کوئی خدمت میرے لائق ہو تو میں اس کا آپ کو معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ تعریف کرنے لگے کہ کیا کہنا ان کی بڑے دل ہونے کا، کہ انہوں نے کہا بھائی بس مجھے کچھ وہ اور نہیں ہے آپ سے لینا، بہرحال یہ اتنی ہے کہ ہر مہینے تم 11ویں ضرور پکایا کرو۔ تو کہتے ہیں وہ دن تھا کہ ان صاحب نے ہر مہینے 11ویں پکاتے تھے، نہ صرف بلکہ ہمارے گھر میں لازمی بھیجتے تھے وہ چاول اور لڈو، پتہ نہیں کیا چیز انہوں نے کہی۔ تو وہ سلسلہ کہتے ہیں واصف علی واصف کے مرنے کے بعد ابھی تک جاری ہے، وہ ہم 11ویں کھا رہے ہیں۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز، سور کے گوشت سے زیادہ حرام۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر 4 جگہ اس کو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تمہارے اوپر انسانوں حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور کون کون سی 4 چیزیں؟ میت یعنی مردار، جس طرح بکرا بالکل جائز ہے، مرغا حلال ہے، لیکن اگر وہ مر جائے ذبح کرنے سے پہلے تو وہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ اسی طرح خون، اسی لیے ہم نکال دیتے ہیں، خون حرام ہے۔ اور پھر لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت حرام کر دیا گیا، اسی لیے ہم نہیں کھاتے ہیں۔ دلیل بھی قرآن کو ہم دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ چوتھی چیز جو اسی ترتیب کے ساتھ آئی ہے، ان تینوں چیزوں سے زیادہ حرام اور نجس ہے، وہ ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دی جائے کہ یہ دیکھ پکائی ہے جی، یہ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں شریف ہے جی، اور یہ 12ویں شریف کی مٹھائی ہے جی، اور یہ محرم کے کنڈے ہیں جی، تو اور یہ جناب فلاں بابا کا کھچڑا ہے جی، یہ فلاں اس کی حلیم کوٹی جا رہی ہے جی۔ اللہ کے بندو، آپ نے دین کو مذاق سمجھا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرو اور یہ تمہارے معیار اور پیمانے بن جائیں حق اور باطل کے، اور پھر اللہ کی لعنت تمہارے اوپر نہ برسے اور پوری دنیا کے جوتے تمہیں نہ پڑیں۔ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی خیر نہیں آ سکتی ہے جب تک ایمان خالص کے اندر وہ پیمانہ جو قرآن اور حدیث کا پیمانہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا پیمانہ ہے۔ ایک اور واقعہ بھی آپ کو ساتھ ہی بتا دوں، کہتے ہیں واصف علی واصف صاحب نبی علیہ السلام کے بہت ہی زیادہ ان کے اخلاق اور ہر چیز سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے، حتیٰ کہ وہ جو نائی آ کے ان کی شیو کیا کرتا تھا وہ بھی ان سے متاثر تھا کہ بڑے نبی علیہ السلام کے، اندازہ لگائیے۔ حالانکہ کون نہیں جانتا ہے کہ یہ داڑھی رکھنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ آخر آپ کو کیوں شرم دامنگیر ہوتی ہے؟ آپ دین کا نام لیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے آپ کو شرم دامنگیر ہوتی ہے کہ میرے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، محلے والے ناراض ہو جائیں گے، دوست کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، انٹرنیشنل میڈیا کیا کہے گا، اور پھر تم کہو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ یہ بالکل جھوٹی محبت ہے، یہ ایسی بالکل اپنے آپ کو فرار دینا ہے، اور یہ کہنا یہ جی ماحول ایسا ہے، یہ لوگ دہشت گرد کہنا شروع ہو، جو مرضی کہیں، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے وہ سر کا تاج ہے۔ ناراض ہوتا ہے ہوا کرے، بیوی ناراض ہوتی ہے، بیٹیاں ناراض ہوتی ہیں، اولاد ناراض ہوتی ہے، معاشرے والے ناراض ہوتے ہیں، اور کوئی ناراض ہو، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، یہ ایک سمجھ لیجئے کہ یہ ایک الفاظ ہیں، کسی پر چوٹ لگے،
کوئی ناراض ہو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو آگے رکھنا پڑے گا۔ خود اپنے قاسم علی شاہ صاحب بھی کلین شیو بالکل، ایسوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی تھی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ لعنت بھیجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں کے اوپر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ آج کے مرد نہیں رہے ہیں، آج کی عورتیں نہیں رہی ہیں، اسی وجہ سے خیر نہیں آ سکتی۔ اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے اس مسلمان امت سے، اور ابھی بہت بڑے عذاب اور طوفان آنے والا ہے آپ کے اوپر، آپ ہوش نہیں ہے آپ کو، اور یہ اللہ کا عذاب آپ کے اوپر سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لہٰذا یہ سارے پیمانے توڑ دینے کے لائق ہیں۔ کوئی پیمانہ نہیں ہے دنیا داروں کا، ہمیں پیمانہ دیا جا چکا ہے، کسوٹی دی جا چکی ہے، ہر ایک کو ہم قرآن کے اوپر پرکھیں گے، حدیث کے اوپر پرکھیں گے۔ اسی وجہ سے حالانکہ ظاہری طور پر ان لوگوں کی شخصیات، لوگ تالیاں بجا کے نہیں تھکتے ہیں، ان کے مجموعے کے اوپر کتنے لاکھ اور ملین ان کے سبسکرائبر ہیں جی، اور اتنے ان کی لائکنگ آتی ہے جی۔ تو یہ جو لائکنگ آتی ہے، یہ سارا معاملہ آتا ہے، ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، اس وجہ سے لائکنگ آتی ہے، اور اگر ان کو ذرا بھی دین کی سمجھ ہو تو ان کی کوئی لائکنگ نہ ہے آپ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیمانے وہ پیمانے نہیں ہیں جو ایمان کے پیمانے ہیں، آپ کے پیمانے مشرکانہ، آپ کا مزاج مشرکانہ، آپ کی تبلیغ مشرکانہ۔ کوئی مسلک، کوئی مجھے جماعت دکھا دیجئے ہمارے پاکستان کے اندر یا پوری دنیا میں دکھا دیجئے جن کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، پھر پیمانہ کیا ہے جی؟ کتنے لاکھوں نے جنازہ پڑھا تھا جی، فلاں واصف علی واصف کا بھی، تو فلاں کا بھی، تو کل ان کا بھی جنازہ پڑھیں گے، اور بڑوں کا جنازہ لوگ پڑھتے ہیں، کروڑوں کے حساب سے اکٹھے ہو گئے۔ یہ کروڑوں کاش مومن ہوتے۔ پھر جناب رائے ونڈ میں ان کا اجتماع ہو گیا جی، بنگلہ دیش میں ان کا اجتماع ہوا جی، لاکھوں کروڑوں کا۔ تو اس کے بعد یہ پیمانے ہیں، حق اور باطل کے اب یہ پیمانے ہیں۔ تو بتاؤ سومناتھ کے مندر میں کتنے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ فلاں چرچ میں اور ان کی کرسچن کی دنیا میں کتنے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ دیوالی میں کتنے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ پیمانہ ہے آپ کا؟ اللہ کے بندو، ایمان خالص پیمانہ ہے۔ ایک آواز بھی اس آواز کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، ایک ہاتھ بھی اس کی حمایت میں ایسے نہ اٹھے، پھر بھی یہ حق ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان کی بات کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خوش دلی کے ساتھ کل میں نے ایک فوٹو دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کا نیچے تھا لائکنگ۔ اتنے لائکنگ تو بنتے ہیں نا جی۔ ہماری اپنی فوج کا ایک افسر کلین شیو، اور دوسرا ایک سکھ، وہ بھی ہماری فوج کا افسر تھا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ جو مسلمان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ سکھ کر رہا ہے، اور وہ سکھ اپنی اس دین عقیدے کے اوپر اس طرح ڈٹا ہوا ہے، وہ کسی سے نہیں شرماتا ہے، وہ کسی سے نہیں گھبراتا ہے۔ وہ کیڈٹ بن کے جب گیا تھا، تارا سنگھ اس طرح کا کوئی اس کا نام تھا، کیڈٹ بن کے بھی گیا تھا، تو وہاں اس نے شیو نہیں کرائی تھی اور اپنی پگڑی نہیں اتاری تھی۔ اندازہ لگاؤ، وہ باطل پر ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے دین میں اتنا پکا ہے، اور ان کے پاس سچا دین ہے، سچی کتاب ان کے پاس موجود۔ دنیا کے سب سے بڑے انسان کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری دنیا مانتی ہے کہ اگر پوری دنیا کے سب سے بڑے لیڈر اور سب سے زیادہ سمجھدار انسان اور سب سے زیادہ آئیڈیل انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ تو بتائیے پھر ہمارے آئیڈیل وہ نہیں ہونے چاہیے؟ ہمیں ان کی سنت نہیں اپنانی چاہیے؟ تو سب سے بڑی سنت یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہ پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہ کی جائے۔ کوئی 11ویں 12ویں ساری کنڈے تازیے یہ کچرے کے ڈھیر میں پھینکنے کے لائق ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ ایمان خالص کا معاملہ ہے۔ جب تک یہ ایمان خالص آگے نہیں آئے گا، کوئی خیر تمہارے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ اسی بات کے لیے میں اٹھا ہوں، اور اسی بات کے اوپر انسانوں کو، ایمانداروں کو، مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے گا کہ پہلے اپنے مسلک چھوڑو، پہلے طارق جمیل کی طرح معاملہ اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ۔ یہی جماعت اسلامی کہتی ہے، یہی رائے ونڈ والے کہتے ہیں، سارے یہی لگے ہوئے ہیں۔ بھائی قائم ہی رہنا ہے تو پھر ایمان کی طرح تمہارے اندر پھر حق اور باطل کیا ہے؟ وہ کیا ہوا؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ دعوت دی تھی کہ اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے ایک اکٹھے ہو جاؤ؟ کوئی کمپرومائز کیا تھا؟ کہا تھا ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو۔ تو میرے سے یہ امید نہ رکھنا یا یہ دین غلبہ پکڑے گا یا میری جان جائے گی، بس اس کے علاوہ اب کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔
الحمدللہ نبی علیہ السلام کا سچا امتی ہونے کے حوالے سے میرا بھی یہی ایمان ہے، یقین کیجئے، یا یہ دین غلبہ پکڑے گا، سارے یہ فرقے مسلک پراسس کے نیچے آ جائیں گے، یہ ناک رگڑتے ہوئے آئیں گے، ہم توحید کی دعوت اٹھائیں گے انشاءاللہ، یہ اقتدار اور یہ ساری چیزیں ناک رگڑتی ہوئی انشاءاللہ آئیں گی، توحید کی بات کو اوپر رکھا جائے گا، کوئی مسلک پرستی نہیں چلے گی، کوئی یہ فرقہ بندی نہیں چلے گی، کوئی انشاءاللہ جب مومنوں کی حکومت آئے گی یہ سود اور یہ بے حیائی اور فحاشی اور یہ ساری چیزیں فرقہ بندی اور گروہ اور جمہوریت کو پاؤں کے نیچے رون دیا جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے دین کو آگے رکھا جائے گا، اور سچے اللہ کی ساتھ محبت کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچے محبت کرنے والے، یہ نام نہاد عاشقان رسول نہیں جو نبی کی کوئی بات بھی نہیں مانتے ہیں، اور عشق رسول ان کا ذرا دیکھیں، خالص فراڈیے ہیں، ان کے پیمانے اور ہیں اور اللہ کے دین کے پیمانے اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔